بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گمراہی اور بدعمالیوں سے بچانے کے لیے کیسے ہدایت کا بندوبست کرتا ہے؟ تاریخ میں ایسے کئی نبی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی قوموں کو تباہی سے بچانے کی انتھک کوشش کی، مگر اکثر قوموں نے اپنی ضد، تکبر اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا سامنا کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی عظیم نبی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدین کی سرزمین پر ہدایت کا چراغ بنایا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ ان کی قوم، ان کے پیغام اور ان کے صبر کی یہ داستان صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک انتباہ ہے اور ایک رہنمائی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے اس حیرت انگیز کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا، اور آپ کو قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آپ مدین کے علاقے میں پیدا ہوئے، جو موجودہ دور کے اردن اور سعودی عرب کے درمیان واقع تھا۔ مدین ایک زرخیز اور خوشحال علاقہ تھا، جہاں کے لوگ زراعت اور تجارت سے وابستہ تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم مدین کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ مدین کے لوگ مالی معاملات میں دھوکہ دہی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے اور تجارت میں جھوٹ بولتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ بت پرستی میں مبتلا تھے اور اللہ کی وحدانیت کو جھٹلاتے تھے۔ پیارے دوستو، مدین کی قوم کی زندگی کا ایک رخ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب انسان اپنے معاملات میں بے ایمانی اور بددیانتی کو معمول بنا لیتا ہے تو وہ کس طرح اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ یہ قوم تجارت میں ناپ تول میں کمی کرتی تھی، دوسروں کے حقوق پامال کرتی تھی، شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی، زمین میں فساد اور ظلم پھیلانے سے باز نہیں آتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی ان برائیوں کو دیکھا اور اللہ کے حکم سے انہیں حق کی طرف بلانے کا بیڑا اٹھایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہایت نرمی، محبت اور حکمت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ناپ تول میں کمی نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو۔ آپ نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی اور کہا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہیں اپنی زمین میں آباد کیا، تمہیں وسائل دیے اور تمہیں خوشحال بنایا، تو پھر کیوں اس کا شکر ادا نہیں کرتے؟ پیارے دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو سن کر مدین کے سرداروں نے مذاق اڑایا اور انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دو یا اپنی تجارت میں اپنی مرضی نہ کرو؟ یہی نہیں بلکہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دی۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو شہر سے نکال دیں گے۔ پیارے دوستو، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم اپنی سرکشی میں حد سے گزر رہی ہے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، تو ہمارے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور ہمیں نجات دے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا قبول کی اور قوم مدین پر عذاب نازل کیا۔ یہ عذاب 3 مراحل میں آیا۔ نمبر 1، شدید گرمی۔ کئی دنوں تک ناقابل برداشت گرمی پڑی، جس سے لوگ بے حال ہو گئے۔ نمبر 2، بادل کا سایہ۔ لوگ ایک دن بادلوں کے نیچے جمع ہو گئے، یہ سوچ کر کہ شاید ان کے لیے بارش کا انتظام ہوا ہے۔ نمبر 3، زلزلہ اور چیخ۔ اچانک ایک زلزلہ آیا اور ایک زوردار چیخ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کے گھر تباہ ہو گئے اور وہ زمین پر ایسے گر پڑے جیسے کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔ پیارے دوستو، قوم مدین کی تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی اور اپنی باقی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر میں گزاری۔
پیارے دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ناپ تول میں کمی اور مالی معاملات میں بے ایمانی اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ شرک اور اللہ کی نافرمانی کسی بھی قوم کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ نبیوں کی باتوں کو مذاق سمجھنے والے ہمیشہ عبرتناک انجام کا سامنا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں بھی اگر ہم اپنے معاملات کو درست نہ کریں، دیانتداری کو اپنا شعار نہ بنائیں اور اللہ کی عبادت سے غفلت برتیں تو ہماری حالت بھی قوم مدین جیسی ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی سبق آموز کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت اہم ہیں، اس لیے نیچے اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔